نحمد صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی صاحب نے بیرون ملک سے سوال بھیجا ہوا ہے کہ اباؤٹ پری جن کریچر لائک جنز آر پری ہیومن کریچر. دی رائٹر آف دیٹ ویب آرٹیکل از گیون ریفرنس آف حافظ ابن خطیر جس کو ہم ابن کثیر کہتے ہیں، وہ انگریزی میں ابن خطیر کہلاتے ہیں. تو ہینس بیفور جینس اسکالر ابن خطیر makes another startling discovery that there existed hens and hens on earth before the Jains on the earth. And according to Ibn Khatir, this view is held by many exegetes. They were driven away by Jains and as did the angels with the Jains, he writes. سچائی یہ ہے کہ یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یا میرا علم یہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جن موجود تھے، لیکن حوالہ انہوں نے جناب حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا دیا ہے، اور ان کی علمی قابلیت اور ان کی صاحب علم ہونے میں کوئی شک نہیں. اس لیے میں تو اس پوزیشن میں ہوں نہیں کہ ان کی کسی بات کو چیلنج کر دوں، لیکن جہاں تک قرآن پاک بتاتا ہمیں وہ یہی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جنات موجود تھے. اور قرآن پاک میں یہ بھی کہیں واضح نہیں ہے کہ فرشتوں نے جنات کو مار پیٹ کے بھگایا ہو. فرشتے اور جنات دونوں ہی کائنات میں بستے تھے اور خاصے عام زبان میں بات کریں تو اتفاق کے ساتھ رہتے تھے. لیکن ابن کثیر نے کہا ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی آتھینٹسٹی ہوگی. اس آتھینٹسٹی کے بغیر ابن کثیر جیسا عالم کبھی کوئی بات کہہ نہیں سکتا. لیکن ابن کثیر ہی کی کوئی ایسی تحریر آج تک میری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ حوالہ دیا گیا ہو کہ جنات سے پہلے بھی کوئی مخلوق بستی تھی. ہاں، اس کائنات کی حقیقت پر بہت سی ریسرچ ہوتی رہی. ایک زمانے میں محققین کا یہ خیال تھا کہ یہ کائنات سدا ہی سے موجود تھی اور سدا قائم رہے گی. جب قرآن پاک اتارا گیا تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا، اور سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیات ہیں اس میں رب تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ایک زمانے میں آسمان اور زمین ایک ہی تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپینڈ ہوتے چلے گئے، اور اس ایکسپینڈ ہونے کے نتیجے میں زمین اور آسمان دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے، اور یہ دو مختلف آبجیکٹس وجود میں آ گئے، زمین اور آسمان. 20ویں صدی تک یہی سلسلہ رہا. پھر اس پر فردر تحقیق ہوئی، اور اس سے پہلے نیوٹن کا لا آف گریویٹی وجود میں آ گیا تھا، جو اس نے گریویٹیشنل فورس کے بارے میں ڈسکوریز کی تھیں. نیوٹن کے لا آف گریویٹی نے بہت ہیلپ کیا بعد میں تحقیق کرنے والوں. ایک محقق، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے 20ویں صدی میں یہ ڈسکور کیا تھا کہ ستارے ایک دوسرے سے دور ہٹ رہے ہیں. وہ بنیاد بنی سائنس میں اس تحقیق کی، اور سائنسدان
عجیب بات یہ ہے کہ مغربی سائنسدان قرآن کی کہی ہوئی بات پر ہم سے شاید زیادہ یقین رکھتا ہے، تو ان کی لیے پریشانی کی باعث یہی بات تھی کہ قرآن میں جو اس وقت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں 1350 سال پہلے، اس زمانے میں 1350 سال ہوئے تھے قرآن کو اترے ہوئے، کہ 1350 سال پہلے یہ جو بات کہی کہ اپنے مقررہ راستے پر محو حرکت رہتے ہیں سیارے، تو وہ بات ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی، اور دور ہٹنے کی بات قرآن نے بتائی وہ سمجھ میں آئی نہیں۔ اس کو بنیاد بنا کے لا آف گریوٹی کو سامنے رکھ کے تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ یہ قرآن میں ایک لفظ رتیق یوز ہوا ہے۔ رتیق اصل میں بہت سی، رتیق کا اصل معنی عربی میں مرکب کے ہیں، اور قرآن میں جو استعمال ہوا وہ ایک ایسے مرکب کے لیے استعمال ہوا جس کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سی اس کے کمپوننٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے میں ہوموجنائز ہوئے تھے، لیکن کمپوننٹس بہت زیادہ تھے۔ تو رتق جو لفظ ہے اس کو استعمال ان معنوں میں کر کے پھر قرآن نے بتایا کہ یہ چیزیں دور ہوتی ہیں، جس کو سائنس نے بگ بینگ کا نام دے دیا۔ لیکن یہ جو جنات سے پہلے ہنس کا موجود ہونا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، قرآن پاک میں کہیں اس کا ذکر مجھے نہیں ملا۔ لیکن میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ میں تو کوئی صاحب علم نہیں ہوں، میری معلومات انتہائی محدود ہیں، بلکہ نہ ہونے کی حد تک محدود ہیں، اور ابن کثیر بہرحال ایک مستند صاحب علم ہیں اور وہ غلط نہیں کہہ سکتے، میں انہیں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک تو جنات اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، شاہ صاحب, as we know, the Haruf Maqtaat in Quran Pak, similarly we have Ayat Sajda. Why these sajdas are, or what are the background of these sajdas? ایک بڑی سادہ بات ہے کہ قرآن پاک در حقیقت احکامات کا مجموعہ ہے، حکم ہے۔ اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی الفاظ میں ہم بات کریں تو وہ کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے دنیا میں، اسے کیسے رہنا ہے، اس کے اپنے حقوق کیا ہیں اور اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق کیا ہیں، اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ کیا ہے اور دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ جسے اس نے جس کا احترام کرنا ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی اور بہت سی چیزوں کا احاطہ کرتا ہے قرآن پاک۔ آئین ہے مسلمان کا جس کے تحت اسے زندگی گزارنی ہے۔ تو جہاں سجدے کا لفظ آیا ہے اس کو ہم مسلمان سجدے کا حکم تصور کرتے ہیں، اور اس حکم کی تعمیل میں جو ہی ہم اس لفظ پر پہنچتے ہیں تو فوری طور پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ حکم کی تعمیل ہے، اس کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی اور ایسی روایات پائی نہیں جاتی، اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز اور دوسری ہے نہیں۔ جہاں بھی سجدے کا لفظ حکم آتا ہے وہاں قرآن پاک میں وہاں سجدہ کر لینا چاہیے فوری طور پہ۔ کچھ لوگ تو چھوٹ کچھ علماء حضرات یہ دیتے ہیں کہ آپ فی الفور اگر سجدہ نہیں کرتے
تو قرآن پاک جب بند کریں آپ تو اس کے بعد سجدہ کر لیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ افضل یہی ہے کہ جو ہی وہ لفظ ہم پڑھیں اسی وقت سجدہ ریز ہو جائے، کہ حکم کی تعمیل فوری ہونی چاہیے رب تعالیٰ کی۔ تیسرا سوال ان صاحب نے کیا ہے کہ ایٹ دی اسٹیج آف کشف، I mean seeing those things which is beyond common man vision, if one can't handle this, he be scared or he become show off on the other hand, so how can become strong enough to overcome these things? یہ علم کا ملنا اور علم کے ساتھ ساتھ کچھ اور عنایات کا ہونا انسان پر، یہ ایک بہت ہی آرگنائز طریقے پر ہوتا ہے اور بہت سسٹمیٹک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ جیسا گناہگار انسان جو کلیتاً دنیا میں ڈوبا ہے وہ ابھی سوئے اور جب سو کر اٹھے تو صاحب کشف ہو چکا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی، رادر یوں کہ یہ ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے جو آدمی طے کر کے آ رہا ہوتا ہے، چاہے اس کے علم میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہو یا انکانشیس ایفرٹ کر رہا ہو بندہ۔ انسان عبادات کرتا ہے، وہ ہم پر فرض ہیں اور عبادات کی جانی چاہیے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے۔ وہ لوگ جو عبادات اس رنگ میں کرتے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پیچھے مقصد نہیں ہوتا، نہ گناہ کا احساس، نہ ثواب کی لالچ، نہ جہنم کا خوف، نہ جنت کی لالچ، نہ اچھا بننے کا شوق، نہ برا رہ جانے کا غم۔ وہاں صرف ایک ہی چیز انسان کے اگر دل میں ہو کہ میرا رب چونکہ لائق عبادت ہے اس لیے میں اس کی عبادت کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ توفیق بخش دے تو انسان کے دل میں اگر احسان مندی کا جذبہ ہے کہ میرا رب مجھ پر بے پناہ عنایات کرتا ہے بغیر مانگے، وہ چیزیں میری وہ ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے جو خود میرے اپنے علم میں نہیں ہوتی، تو اتنا مہربان ہے میرا رب، تو میں کم سے کم شکر گزاری کے طور پر اس کے حضور سجدہ ریز تو ہو جاؤں۔ تو اگر یہ اللہ توفیق دے دے تو جب انسان عبادات اس طرح سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچ کر کے میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہے، تو یہ جتنی دوسری مخلوق دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ جانور ہیں، انسان ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ سب میرے رب کی تخلیق ہیں۔ تو چونکہ یہ میرے رب کی تخلیق ہیں اور میرا رب اتنا مہربان ہے، تو میں اس کا احترام کروں کہ یہ اسی رب کی تخلیق ہیں جو میرا محسن ہے، جو مجھ پر احسانات کرتا ہے، اور انسان ان پر مہربان ہو جائے، جمادات پر بھی، نباتات پر بھی، درندوں پر، پرندوں پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانوں پر۔ تو جب انسانوں کے لیے مہربان ہو جاتا ہے، دوسری مخلوق کے لیے وہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اس کی عبادات کا سلسلہ جاری ہے اس جذبے کے ساتھ کہ میرا رب اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جایا جائے۔
جب اس راہ پر انسان چلتا ہے اس جذبے کے ساتھ، اور زندگی کی اونچ نیچ آتی رہتی ہے، زندگی میں ایسے موقع بڑا فریکوینٹلی آتے ہیں کہ جہاں انسان ریئیکٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ریئیکٹ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے اور مجھے اس رب کی سنت ہی پر چلنا ہے کہ رب میرے ساتھ اتنا مہربان ہے تو میں اظہار تشکر کے طور پر اس کی دوسری مخلوق کے ساتھ مہربان رہوں، اپنوں کی غلطیوں کو نہ صرف ہنس کے معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنے ظرف کا مظاہرہ یوں کرتا ہے کہ کسی کو غلطی کرنے پر شرمندہ ہونے ہی نہیں دیتا، وہ فوری طور پر دوسرے کو ایسا پیسیفائی کر دیتا ہے کہ غلطی کرنے والا یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس نے غلطی کی تھی۔ وہ دوسرے کے کام اتنی خوبصورتی سے آ جاتا ہے کہ جس کے کام آیا ہے وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میرے کام آ کر اس نے مجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ میں نے اس پر احسان کیا ہے کہ میرے کام آ گیا۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے کام آتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق اتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ اس کے ذمے اس آدمی کے بھی کوئی حقوق ہیں۔ وہ اپنی زبان کو گلے شکووں سے بند کر لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے شکووں سے منع فرمایا ہے اور یہ سنت نہیں ہے گلے شکوے۔ تو وہ شخص کسی سے اپنے حقوق ڈیمانڈ نہیں کرتا لیکن دوسروں کے حقوق بغیر ان کے ڈیمانڈ کیے ہوئے ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے جو وہ طے کرتا ہے ایک لمبے عرصے تک، اور اس میں جھٹکے لگتے رہتے ہیں۔ انسان کو ان شاکس کو، ان جولٹس کو وہ ایبزارب کرتا ہے، شیک نہیں ہوتا، وہ ریئیکٹ نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہ چیزیں اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہیں، ہیبٹ بنتی ہیں۔ پہلے بائی ہیبٹ وہ یہ کام کرتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ ہیبٹ سے بڑھ کر انسان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، اور بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے، بغیر کسی ارادے کے وہ یوں ہی بیہیو کرتا چلا جاتا ہے۔ ان بے لوث عبادات کے جواب میں، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کی عبادات کے نتیجے میں انسان کا رب کے احسان و تلے دبے ہونے کا احساس کہ میرے رب بڑا مہربان ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، اور لمحے وہ انگنت احسانات کرتا ہے مجھ پر۔ یہ احسان مندی کا احساس اور دوسروں کے ساتھ اس کا بہتر سلوک کہ یہ اسی رب کے بندے ہیں جس رب کا میں، تو ان کے ساتھ میں جیسے بھائی کے ساتھ زیادتیاں بھی معاف کر دیتا ہے، بھائی کی اس کے ساتھ بہتر سلوک انسان کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ بھی انہی ماں باپ کی اولاد ہیں جن کی میں، تو یہی دیکھتے ہوئے کہ یہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا میں بندہ ہوں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے، تو انسان میں رب تعالی اتنا ظرف پیدا کر دیتا ہے کہ جس مقام پر جا کر اسے رب صاحب کشف کرتا ہے تو کشف میں دوسروں کے احوال کو دیکھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اسے، اللہ تعالیٰ اس کو کشف کے ذریعے یہ اطلاع بھی دے دیتا ہے کہ جو بندہ تمہارے پاس آ کے تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے اور آنکھوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، یہ در حقیقت دروازے کے باہر کھڑا ہوا تمہیں گالیاں دے رہا تھا۔ جو آدمی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں تہجد پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ در حقیقت گانا سن کر واپس آ رہا ہے۔ تو یہ صاحب کشف ایسے آدمی کو کبھی احساس نہیں ہونے دے گا کہ رب نے مجھے سچائی دکھائی ہوئی ہے، کیونکہ اگر صاحب کشف نے کہیں کمظرفی کا مظاہرہ کر دیا تو صاحب کشف رہے گا نہیں، یہ چیزیں چھین لی جائیں گی واپس۔
کیونکہ کشف اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کے راز دیکھ کر اپنی رائے بدل لی جائے، کہ اگر کوئی صاحب کشف ہیں، کسی صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے چوری کی ہے اور وہ اس صاحب کو بڑے نیک سمجھتے تھے، تو اگر یہ معلومات جو کشف میں اس کو حاصل ہو گئیں اس کی رائے پر اثر انداز ہوئی تو وہ صاحب کشف رہے گا نہیں آدمی۔ تو کشف ملتا ہی اس وقت ہے جب انسان اتنے بڑے ظرف کا مالک ہو جائے کہ سب کچھ دیکھے لیکن وہ اپنی رائے پر اس کو اثر انداز نہ ہونے دے، تو وہ خود بخود ہی یہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، حروف مقطوعات کے بارے میں بھی، کشف کے بارے میں بھی، کرامات کے بارے میں، اور وہ اس بری طرح سے غلط فہمیاں ہمارے ذہن پر جمی ہوئی ہیں کہ وہ نکال نہیں پاتے ہم باوجود کوشش کے۔ وہ یہ ہے کہ شاید کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو ہم صاحب کشف ہو جاتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو ہم ولی اللہ بن جاتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو کوئی ہمیں کرامت حاصل ہو جاتی ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم اولیاء کرام کے بارے میں معلوم نہیں کیا سوچتے ہیں کہ کوئی اگر ولی اللہ ہو گیا تو شاید وہ جسمانی طور پر ہم سے ذرا مختلف ہو جائے گا، ایسے ہی رہتا ہے جیسے ہم ہیں۔ وہ اگر ولی اللہ ہے اسی دنیا میں رہے گا، اسی طرح دنیا نبھائے گا، اپنی ذمہ داریاں ساری نبھائے گا، کیونکہ اگر وہ ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرتا ہے تو اس کی سزا ہے بہت، رب تعالیٰ اس کی پوچھ گچھ ضرور کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، اس کے لیے جواب دہ ہے وہ۔ تو ولی اللہ اسی دنیا میں رہتا ہے، اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ لائٹ وے میں بھی بات کرتا ہے، وہ مزدوری بھی کرتا ہے، اس کو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر ضبط اور برداشت اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اس کا اظہار ہونے نہیں دیتا۔ اس کو یہ معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ ٹیمپریچر کا اتنا سویئر ہونا گرمی اور سردی میں، یہ سب میرے مالک کی طرف سے ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے اور میں اس کا اتنا حقیر بندہ ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے آنے والے کسی تغیر پر انگلی اٹھا سکوں۔ وہ ہر مصیبت کو ہنس کے جھیل لیتا ہے، چہرے پر تاثر آنے ہی نہیں دیتا تکلیف کا، صرف اس لیے کہ یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اس کو یہی شرم کھائی جاتی ہے کہ جب میرا رب مجھے اچھے حال میں رکھ رہا تھا تو اس وقت تو میں نے شور نہیں مچایا کہ لوگوں دیکھو کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اللہ مجھے اتنے اچھے حال میں رکھے ہوئے، خدا کے لیے دعا کرو کہ یہ اچھا حال برے حال میں بدل جائے۔ تو اگر اچھے حال میں یہ نہیں کیا تو 4 دن کی اگر تنگی آ گئی رب کی طرف سے تو میں ہائے ہائے کیوں کروں، وہ اسی شرم میں مارا جاتا ہے۔ تو ولی اللہ سب کچھ اسی طرح سے محسوس کرتا ہے جس طرح ایک عام آدمی، لیکن رب کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اور رب کے بارے میں اس کا جو ایک تصور اس کے ذہن میں بیٹھا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اور اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر یہ ذرا سی دقت آ گئی تو یہی رب ہے جس نے مجھے ساری عمر اچھے حال میں رکھا، یہی رب ہے جس نے ساری عمر مجھے تندرست رکھا، اگر 4 دن کی یہ بیماری آئی ہے تو اس پر ہائے ہائے کیوں کروں میں، اسے بھی اسی طرح ہنس کھیل کے سہ جاؤں میں۔ احسان مندی کا تقاضا یہی ہے۔ تو ولی اللہ ہم سے کوئی مختلف نہیں ہوتا، دیکھنے میں وہ مجھ جیسے گناہگار اور سیاہکار جیسے ہی دکھائی دے گا، وہ دوستوں کے ساتھ اسی طرح ملے گا جیسے مجھ جیسا گناہگار ملتا ہے،
وہ لوگوں میں اسی طرح بیٹھ کے لائٹ وے میں بات بھی کرے گا، اپنی سنائے گا، دوسروں سے سنے گا۔ ہم نے ایک اور تصور ولی اللہ کا یہ قائم کر لیا کہ اس کے برابر کوئی نہیں بیٹھتا، وہ خود مسند پہ بیٹھ رہا ہے، اور مجھ جیسے لوگ جو اس ولی اللہ سے ملنے گئے ہیں وہ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ولی اللہ یہ کام نہیں کرتا، یہ سنت کے خلاف ہے، اور ولی اللہ سنت کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نمایاں ہو کر محفل میں نہیں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نمایاں ہو کر سڑک پر چلے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سفر کے دوران رات کو پڑاؤ ڈالا ہے تو اپنے ساتھیوں کے برابر کا کام کیا ہے۔ مخدوم بن کر مسند پر نہیں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی اللہ کیوں کر یہ کام کرے گا؟ جہاں جا کے وہ ہم سے مختلف ہو جائے گا ولی اللہ، وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، اور اس تقوی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم کہ وہ صاحب علم ہوگا، صاحب فہم و فراست ہوگا، وہ وہاں جا کر ہم سے مختلف ہے۔ تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ بنیادیں بھر نہ جائیں ہماری۔ حروف مقطعات ہمیں فائدہ نہیں دے پائیں گے، میں لاکھ پڑھتا رہوں حروف مقطعات میں سے کچھ، اگر میری بنیادیں ہی نہیں بھری ابھی تو اس بلڈنگ کی 50ویں 100ویں منزل کیسے تعمیر ہوگی جس کی بنیادیں ابھی نہیں بھر پائیں۔ تو یہ حروف مقطعات بہت ایڈوانس سٹیج ہے، اس کو پڑھ کے اس سے فائدے اسی وقت ملتے ہیں جب انسان عبادات کے تمام اغراض چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اپنے رب کو لائق عبادت سمجھ کے اور اپنے رب کے احسانات کے اظہار تشکر کے لیے وہ رب کے حضور گڑگڑاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک مختصر الفاظ میں یہ ہو جاتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن باقی سب کے حقوق میرے ذمے ہیں، مجھے وہ ادا کرنے ہیں، لیکن مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، مجھے اپنے رب سے لینا ہے۔ تو جب انسان یہ بھول جائے کہ میرے حقوق ہی نہیں ہیں کوئی دوسروں کے ذمے، تو اسے شکوہ شکایت ہوگا کہاں سے؟ پھر اس کے بعد عنایات انسان پہ برستی ہیں، اور ان عنایات کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب۔ یہ کشف و کرامات تو بڑی معمولی بات رہ جاتی ہے۔ یہ کسی صاحب نے سوال کیا کہ کیسے پتا چلے کہ مرید کو مرشد کی توجہ حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں، اور اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ میں سب ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے علم میں نہیں کہ مرشد ہوتا کیا ہے، اور مرشد کی توجہ کیا رنگ دکھائے گی یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ میں تو صرف ایک چیز پر ایمان رکھتا ہوں، وہ پنجابی میں جملہ ہے کہ مالی کا کام صرف پانی دینا ہے، پھل لگانا مالک کا کام ہے۔ اگر کسی کو میں مرشد مان لوں تو میں اس لیے نہیں اسے مرشد مانوں گا کہ مجھے ان سے ملے گا کیا، میں انہیں اس لیے مرشد نہیں مانوں گا کہ میرے اندر تبدیلیاں واقع ہو جائیں، میں تو اس لیے انہیں مرشد مان لوں گا کہ میرا دل بغیر کسی کی کنوینسنگ کے کنونس ہے اس بات پر
کہ یہ انسان وہ ہے جو نیکی اور تقوی میں بہت بلند ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے عنایت کی ہے اور اسے علم عطا فرمایا ہے۔ بس میں اس لیے ان کے پاس جا کے بیٹھوں گا، مرشد صاحب کے پاس، کہ اگر ایک میگنیٹ کے قریب ناکارہ لوہے کا ٹکڑا اگر پڑا رہے کچھ عرصہ تو وہ از خود میگنیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں اس صاحب علم، صاحب تقوی شخص کے پاس جا کے بیٹھا رہا، انہوں نے کچھ نہ بھی دیا مجھے تو، اور کچھ نہ بھی ملا مجھے، کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ جو میں نے اپنے جواری ساتھیوں میں جا کے بیٹھ کے کیسینو میں جوا کھیلنا تھا اس سے بچا رہا میں، جو میں نے بیٹھ کے لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کا مذاق اڑانا تھا، غیبت کرنی تھی، جسے میں گوسپ کا نام دیتا ہوں، اس گوسپ سے بچ گیا میں، کہیں تو فائدہ ہو گیا۔ بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر اس امید پر گھر سے بھوکے جاؤ کہ مجھے جہاں جا رہا ہوں وہاں کھانا مل جائے گا تو وہاں کھانا کبھی نہیں ملتا۔ اگر گھر سے پیٹ بھرا آدمی گیا ہے تو جہاں جہاں جائے گا وہاں کھانا اسے سرو ہو جائے گا۔ تو جب انسان بھوک کے ساتھ کسی مرشد کے پاس چلا جاتا ہے تو کچھ نہیں حاصل کر پاتا۔ جب اس کے پاس اس رنگ میں گیا کہ یہ صاحب تقوی ہے، صاحب علم ہے، صاحب نظر ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کے پاس بیٹھا جائے، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو یہ غلط آدمی سے سوال آپ نے پوچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ جان لینے دیجئے، کہیں میں پڑھوں، لوگوں سے سیکھوں کہ مرشد ہوتا کیا ہے، تو میں جواب دے پاؤں گا۔ اسی طرح مرشد کی توجہ کیا ہوتی ہے، جس آدمی کو یہ سب پتہ ہی نہیں وہ آپ کو جواب کیا دے گا؟ تو بھائی اگر کوئی مرشد ملا ہے آپ کو تو یہ مت دیکھیے کہ وہاں سے آپ کو کیا مل رہا ہے اور کتنا مل رہا ہے، کب ملے گا، صرف یہ سوچ کے جائیے کہ ہم لوہے کا ایک ناکارہ ٹکڑا ہے اور یہ صاحب بہت بڑا میگنیٹ ہے۔ اگر ان کے قریب پڑے رہے اور انہوں نے کچھ نہ دیا، میگنیٹ جان بوجھ کر لوہے کو میگنیٹ نہیں بناتا، صرف اس کے پاس پڑا رہنے سے ہی اس میں سے نکلنے والی وائبریشنز، اس کے میگنیٹک فیلڈ کے اندر آ جانے سے وہ ناکارہ لوہے کا ٹکڑا بھی میگنیٹ بن جاتا ہے، خود ہی سب کچھ مل جائے گا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں دعا کے غرض سے، کوئی باقاعدگی سے اور کوئی کبھی کبھار، کیا ان سب کا آپ کے ساتھ مرشد اور مرید کا تعلق ہے؟ صاحب یہ میں تو اس کو جوک آف دی سینچری کہہ سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ ایک بات اور بڑے سچے دل سے کہتا ہوں، کبھی عذرائے انکساری میں نے نہیں کہا، کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کا حسن ظن ہے، ورنہ میں صرف اور صرف ایک گناہگار اور سیاہکار انسان ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ لوگ نیک لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، وہ اپنی نیکی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بھی کوئی اچھا انسان ہوں، ایسی بات ہے نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں مرشد ہی کو نہیں جانتا کہ مرشد ہوتا کیا ہے اور مرید کس کو کہتے ہیں، تو میں مرشد کا رول کیسے ادا کروں گا؟ یہ آپ غلط سمجھتے ہیں، مجھے گناہگار ہوتا ہوں جب آپ مجھے کوئی نیک آدمی سمجھتے ہیں، تو میرے گناہوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، تو مرشد تو کوئی نیک آدمی بنے گا۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مرشد مرید کو مانیٹر کر رہے ہوں اور مرید کے جانے انجانے میں کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو جائے تو کیا مرید کو مانیٹرنگ لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے اور اس پر مرشد کی توجہ نہیں رہتی؟ سب جو آدمی مرشد کے مقام پر فائز ہو گیا، میں ابھی عرض کیا کہ اس کا ظرف بہت بڑا ہو جاتا ہے،
یہ جتنے فقیر لوگ گزرے ہیں جو کتابوں میں نے پڑھا اور ذاتی تجربہ بھی ہوا کہ یہ تو سب گناہگار کو سینے سے لگاتے ہیں. لوگوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ جن مرشد صاحب کے حضور میں حاضری دیتا تھا، جن بزرگ کی خدمت میں جاتا تھا، انہوں نے اپنے پاس پہلے آنے والے تمام لوگوں کو ایک طرف کر کے مجھ کو کیوں اتنا سینے سے لگا لیا. اصل بھید میں جانتا ہوں اس کا، اس لیے مجھے کبھی خوش فہمی نہیں رہے گی کہ یہ تو سنت ہے اولیاء کرام کی کہ گناہگاروں کو سینے سے لگاتے ہیں. تو ان کے پاس جانے والے سبھی نیک لوگ تھے، شاید میں اکلوتا ایسا گناہگار تھا. تو جو ہی میں گیا ان صاحب نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور پھر غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، سب ہوا، لیکن انہوں نے کبھی میری غلطی پر نہیں کچھ کہا. ویسے جوتے بہت پڑے، کرتوت ہی ایسے تھے میرے. وہ ہر روز تو 2-3 بار جوتے پڑ جاتے تھے لوگوں کی موجودگی میں. کئی بار نکال بھی دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. اب وہ چونکہ یہ نہیں فرماتے تھے آئندہ نہیں آنا، تو میں حکم کی تعمیل کرتا تھا. جہاں انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو، اٹھ کے چلا گیا باہر کار میں. 10 منٹ بیٹھا، پھر اندر چلا گیا، السلام علیکم جناب. چونکہ یہ نہیں فرمایا ہوتا تو دوبارہ نہیں آنا. تو مجھ کو بھی ایک لیو ملی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ دوبارہ. مرشد صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں نے یہ تو منع نہیں کیا آئندہ نہ آنا. تو آ گیا ہے، وعلیکم السلام، بیٹھو. تو اس کے بعد ایک کپ چائے بناتے تھے، پلا دیتے تھے. تو یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مرشد بنتے ہیں. ان کے یہاں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ کسی نے کیا کہا، کیا کر دیا، کون سا گناہ کر کے آیا. اگنور کرتے رہتے ہیں. اطمینان سے بیٹھیے. یہ اگر کوئی واقعی وہ مرشد ہیں آپ کے تو کبھی آپ کو لسٹ سے خارج نہیں کریں گے. اتنے چھوٹے نہیں ہوتے یہ لوگ. یہ کسی اور صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ راہ سلوک پر چلتے چلتے کبھی جانے یا انجانے میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ریورس گیئر لگ گیا ہو. اس ریورس گیئر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا ریورس گیئر والی فیلنگز بلا وجہ بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے یقیناً سمندر دیکھا ہوگا. کنارے پر کھڑے ہو کے سمندر کو دیکھیے. بہت گہرا ہے سمندر، لیکن اس کے باوجود کئی میل گہرائی ہے سمندر کی. اتنی ڈیپتھ کے بعد وہاں لہریں نہیں اٹھنی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ گہرائی ہونے کے باوجود لہریں اٹھتی ہیں. ان لہروں کو دیکھیے. لہریں اٹھتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، نئی لہریں اٹھتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ہر چیز کا ایک لائف سائیکل ہے. مارکیٹنگ میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہے. انسان کا بھی لائف سائیکل ہے. لیکن اس لائف سائیکل کے دوران اگر ہم غور سے دیکھیں، درخت کو آپ مثال لے لیجئے، اس میں کیڑا بھی لگتا ہے، کیڑے ختم بھی ہو جاتے ہیں، اس کے پتے مرجھاتے بھی ہیں، تازہ پتے بھی نکل آتے ہیں. پھل لگتا ہے، جھڑ جاتا ہے، نیا لگ جاتا ہے پھل. موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک ہی موسم کے اندر ٹیمپریچر ویری کرتا رہتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پر. دن کے دوران بھی ٹیمپریچر ویری کرتا ہے. ٹھہراؤ کہیں نہیں ہے. یہ کائنات ڈائنامک ہے. یہ ڈائنامک کائنات اس لیے ہے کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں، اور یہی اس کی رنگینی ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے. نہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد، کوئی 2-2, 4-4 میل کے بعد رکاوٹیں بنا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں پانی سکون سے بہہ رہا ہے. اگر وہ اسی سکون سے بہتا رہے
10-15 میل کے بعد اس کا فلو ختم ہو جائے گا. تو پانی کو بہتے رہنے کی صلاحیت دینے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر جاتی ہیں ہر 2-4-5 میل کے بعد. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رکاوٹ جہاں اس کو ملتی ہے پانی، اس کے بہاؤ میں تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اونچا ہو کے پھر نیچے کو جاتا ہے تو بہاؤ میں تیزی آتی ہے. تو یہ راہ سلوک ہو یا دنیا کی راہ ہو، اس کے اندر جب تک یہ ویریشنز نہیں ہوگی اس کا فلو قائم نہیں رہے گا. یکسانیت پیدا ہوگی اور وہ یکسانیت موت ہوتی ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ، موڈ کی تبدیلی، احساس کبھی بہت گین کا، کہیں نارمل، کہیں لوز کرنے کا احساس، یہ پیدا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا بہاؤ تیز ہو جائے، یکسانیت ٹوٹ جائے اور موت کی کیفیت طاری نہ ہونے پائے انسان پر. یہ نارمل ہے، ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کے پریشان ہونا نہیں چاہیے. دوسرا انسان نے سوال کیا ہے کہ جب کوئی طالب الہی روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ابتداً اسے بہت تیزی سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے گرے ایریاز کو وائٹ ایریاز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ تبدیلی کا یہ عمل قدرے سست پڑتا دکھائی دیتا ہے. ایسا کیوں؟ اگر آپ برا نہ مانیں اور مجھے گستاخی کی اجازت دے دیں تو طالب الہی ایسے جرت مند آدمی میری نظر سے تو گزرا نہیں. طالب قرب الہی تو ہے، لیکن اتنی جسارت کوئی کر لے کہ طالب الہی ہو جائے یہ ممکن نہیں. تو طالب قرب الہی اس کو لکھ لیجئے. یہ جو شروع میں انسان جاتا ہے کسی صاحب علم کے پاس اور وہ اسے علم عطا ہوتا ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح لکھا کہ کیفیت یہی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے میرے اندر بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پہ توجہ نہیں رہی، میری تربیت اس محنت سے نہیں کی جا رہی. ایسا ہے نہیں بات. دیکھیے، آپ جون کے مہینے میں تپتی ہوئی دھوپ سے باہر سے آئیے اور ایئر کنڈیشن کمرے میں یا صرف کمرے میں جہاں پنکھا چل رہا ہے تو آپ کو ایک دم سے سکون کا احساس ہوتا ہے کہ شکر ہے اس گرمی سے میں بچا. ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے انسان کو. لیکن اسی ایئر کنڈیشن کمرے میں جب آپ کو بیٹھے ہوئے تقریباً 15-20 منٹ 25 منٹ ہو جاتے ہیں تو وہی کمرہ جو آپ کو بڑا ٹھنڈا لگا تھا، جہاں سکون بہت آیا تھا، آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر تھوڑا تھرموسٹیٹ کو اور لو ڈگری پر سیٹ کر دیں کیونکہ گرمی ہے. تو وہی ٹیمپریچر جس نے ہمیں باہر سے آنے پر اتنا سکون دیا تھا وہ ہمیں گرم محسوس ہونے لگتا ہے. جب مجھ جیسا کوئی گناہگار شخص، دنیا دار آدمی کسی صاحب علم کے پاس جائے گا تو وہ مجھے جب اللہ کی راہ پر لگاتا ہے، نیکی کی راہ پہ لگاتا ہے، بندہ عبادت کی راہ پہ لگاتا ہے، تو مجھے دھوپ سے جھلستے ہوئے انسان کے ایئر کنڈیشن کمرے میں آنے والا سکون محسوس ہوگا. ٹیمپریچر میں ایک واضح فرق محسوس ہوگا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اس نیکی کی راہ اور عبادات کا عادی ہو جاؤں گا. جب عادی ہو جاؤں گا تو پھر مجھے وہ فرق محسوس نہیں ہوگا. پھر میں اس حد سے آگے کی کوئی حد اچانک چینج آئے گی تو میں محسوس کروں گا، ورنہ میرے لیے روٹین ہو جائے گا، حالانکہ مل رہا ہوتا ہے. اور روحانیت کی راہ کی مصیبت یہ ہے کہ اس میں انسان اپنی پروگرس جج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا نہ کوئی یارڈ سٹک ہے، نہ اس کا کوئی بیرومیٹر ہے، نہ اس کا کوئی آلٹیمیٹر ہے. ہم بائسیکل پر
کار پر، موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریفرنس ہوتا ہے اپنی سپیڈ کا آئیڈیا کرنے کے لیے کہ سڑک کے دونوں طرف جو پول لگے ہیں، درخت ہیں، وہ ہمیں بڑی تیزی سے پیچھے کو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو جس رفتار سے پیچھے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم کس رفتار پر آگے بڑھ رہے ہیں. نارملی اگر کوئی شریف آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ موٹر وے پر 120 کلومیٹر پر گاڑی دوڑا لے گا. مجھ جیسا شخص جو قانون کی پرواہ نہیں کرتا، کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ شاید 220 کلومیٹر پر جائے گا. لیکن آئیڈیا ہو جاتا ہے دونوں سائڈوں پر کہ میری سپیڈ رفلی کیا ہے. جہاز عام طور پر 850 کلومیٹر این آور پر فلائی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جب ونڈو سے باہر دیکھیں تو لگتا ہے جہاز اپنی جگہ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس کی دونوں سائڈوں پر کہیں کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں جو آپ کو پیچھے گزرتا ہوا دکھائی دے. ہاں، اس وقت آپ کو سپیڈ کا آئیڈیا ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ سامنے سے ایک جہاز آ رہا ہے جو آپ کے نیچے یا آپ کی سائڈ سے گزرا ہے. وہاں تھوڑی دیر کا احساس، 2-3 سیکنڈ جب تک وہ آبجیکٹ نظر آتا ہے آپ کو تو احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ریفرنس مل گیا آپ کو جس سے آپ کو اپنی سپیڈ کا آئیڈیا ہوگا. ورنہ جہاز ٹھہرا ہوا لگتا ہے جبکہ سپیڈ اس کی 850 کلومیٹر ہے. ایٹ ٹائمز اٹ ایکسیڈز 1000 کلومیٹر. تو روحانیت کے اندر آپ کے پاس کہیں کوئی ریفرنس ہے نہیں جس کو آپ کوآرڈینیٹ مان کر اس سے ریفرنس لے لیں کہ یہ کتنی تیزی سے میرے پاس سے گزرا یا میں اس کے پاس سے کتنی تیزی سے گزر گیا ہوں. اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سفر کوئی طے ہی نہیں کیا. در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. سفر جاری ہوتا ہے انسان کا، ایک کانسٹنٹ وہ پروسیس سے گزر رہا ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے جس سے گزر رہا ہے بندہ. ایک کنسسٹنٹ سفر ہے جو جاری ہے. اس کی فکر نہیں کیجیے آپ بالکل. انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.